السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، اسے قبل کی نشست میں سنتوں کے بیان میں ہم نے نیت کا ذکر کیا کہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک علمی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ اصولی ہے اور ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ فقہاء اکرام نے یہاں پر عبادت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ جان لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت ہے وہ عمل جس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کے طور پر خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور اس میں جو ہے دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک عبادت مقصودہ، ایک عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت مقصودہ یعنی وہ عبادت ہے جو خود مطلوب ہوتی ہے، یعنی شریعت نے مستقل مقصد کے طور پر اس کو مقرر کیا ہے، کسی اور عبادت کا ذریعہ اس کو نہیں بنایا گیا، وہ عبادت مقصودہ کہلاتی ہے۔ یعنی از خود اس کا ارادہ کیا جاتا ہے اور وہی مطلوب ہوتی ہے، کسی اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے وہ عبادت ادا نہیں کی جاتی۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، یہ خود مطلوب ہوتی ہیں شریعت میں، ان کو کسی اور عبادت کا ذریعہ نہیں بناتے۔ مثلا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز مثلا فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض عبادت کو، فرض نماز کو عبادت کے طور پر وہی مطلوب ہوتی ہے اور اسی کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس کو مقصودہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ وہ عبادت جو کسی اور عبادت کا ذریعہ بنے، کسی دوسری عبادت کا ذریعہ بنے، یعنی شریعت نے اس کو اس کا مقصد جو رکھا وہ کسی اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اس کو عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ جیسے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے مسجد کی طرف چل کر جانا ہے، یہ عبادات غیر مقصودہ کہلاتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے اندر بھی رضا الہی ہے اور خضوع کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی اور عبادت کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان کو غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ اب شرعاً جو ہے عبادت غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادات صحیح ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ثواب نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا جو ہے کپڑے کا پاک ہونا نماز میں شرط ہے، لیکن اگر کپڑے کو پاک کرنے کی نیت کر کے نماز پڑھیں، کپڑا دھوئیں گے اور اس سے نماز کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کریں گے دھوتے وقت تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن کپڑا تو پاک ہو جائے گا اور اس سے نماز ہو جائے گی، اگرچہ کہ دھوتے وقت آپ نے نماز کی نیت نہیں کی ہے۔ علی ھذا القیاس یہ عبادات مقصودہ اور غیر مقصودہ میں فرق واضح ہو جائے، اس لیے میں نے یہ باتیں چند اس میں عرض کی ہیں۔ اب اس میں جو ہے وضو میں خاص طور پہ جو ہے وضو بھی چونکہ عبادت غیر مقصودہ ہے، لہذا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، البتہ اگر وضو میں نیت کر لیں گے تو وضو کا ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جو ہے وضو میں جو نیت نہیں کی جاتی اس میں مزید جو ہے تائید ہوتی ہے قرآن پاک کی آیت سے، اس سے احناف کا جو موقف ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر وضو کا ذکر فرمایا ہے، جیسے چہرہ دھونے کا حکم فرمایا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے کا ذکر ہے، اور اسی طرح دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے، تو اس کے اندر اللہ نے نیت کا ذکر نہیں رکھا۔ جب نیت کا ذکر نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں نیت کو شرط قرار دینا آیت وضو میں جہاں پر اللہ نے اطلاق رکھا ہے اس میں قید لانا لازم آئے گا۔ اور احناف کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ جس حکم کو اللہ نے مطلق بیان کیا، یعنی اس میں کسی چیز کو قید نہیں رکھا، کسی چیز کی قید نہیں رکھی، اس کے اندر قید کرنا، اس کو کسی
حکم سے مقید کرنا یہ آیت کریمہ میں زیادتی کرنا لازم آتا ہے، اسی لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پر وضو میں نیت کرنا جو سنت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ دل میں ارادہ ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، نیت ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر زبان سے اگر نیت کر رہے ہیں تو اگر وضو نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نیت کر رہے ہیں تو پھر نیت کریں گے کہ میں وضو کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے، اس طرح جو ہے وضو کی نیت کریں گے۔ اور اگر وضو ہے آلریڈی اور ثواب کی نیت سے وضو کر رہے ہیں تو ثواب کی نیت کر لیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں اللہ کو راضی کرنے اور ثواب کو حاصل کرنے کی۔ اس طرح جو ہے اگر آپ زبان سے کہہ کر وضو میں نیت کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھرپور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہماری اس گفتگو کو قبول بارگاہ الہی فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات